ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت والا معاملہ نہیں کرتا. کہ وہ ہم میں سے نہیں مطلب کیا ہے کہ مسلمان کا شیوا نہیں. ہجرت مدینہ کے بعد جو بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر ہے. ایک چھوٹا سا بچہ اٹھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران مبارک پہ بٹھا دیا، بات چیت کی، اس کو تھوڑا سا کھلایا تو اس بچے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیشاب کر دی. ہمارا سلسلہ وار یہ مذاکرہ ہفتے میں ایک بار الحمدللہ ہوتا ہے، جس کا نام ہے سیرت ہی تو زندگی ہے. اس کے مختلف پہلو، مختلف حیثیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف معاملات ہم مذاکرہ کرتے ہیں، سنتے ہیں. جو چیز سمجھ آتی ہے زندگی میں لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، دوسرے احباب کو سمجھانے اور پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. آج کی جو گفتگو ہے اور مذاکرہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹے بچوں کے ساتھ معاملہ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کی نفسیات اور ان کو کس طرح سے معاملہ فرماتے تھے اور کس طرح سے ڈیل فرمایا کرتے تھے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا، ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت والا معاملہ نہیں کرتا. تو ایک تو پہلو یہ ہے کہ اس کا ترجمہ ہے، ایک پہلو یہ ہے کہ اس کا ترجمہ ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا. یہ جو الفاظ ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بچوں پہ شفقت، ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ نہیں کرتا، تو مختلف پہلو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے الفاظ ایسے موقع پہ فرمایا کہ وہ جو کوئی شخص قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے. یہ حکم اور بات کے اعتبار سے اس طرح کی بات ہے، یہ صرف ترجمہ نہیں ہے کہ جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، نرمی والا پہلو نہیں کرتا. اس سے غارانہ ہے اپنی اولاد جتنے بھی چھوٹے ہیں، اپنی عمر سے چھوٹے بچے ہیں، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ جو کوئی نہیں کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. اچھا، دوسرا ترجمہ اس کو کر سکتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں مطلب کیا ہے کہ مسلمان کا شیوا نہیں، مسلمان کا شیوا نہیں کہ وہ چھوٹے بچوں پر سختی کرے اور ان کو بے جا دبوچے اور بے جا ان کے اوپر چیخے اور چلائے. اس میں مطلقاً سارا کچھ آ گیا. مطلقاً سارا کچھ آنے کا کیا مطلب یہ ہے کہ اس میں والدین جو بچوں کے اوپر وہ بھی سارا آ گیا، اساتذہ جو بچوں کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں وہ بھی آ گیا، اور بعض جگہ پہ جو ملازمین میں سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بھی سارے آ گئے. ویسے محلے کے کوئی بچے کہیں بھی جو چھوٹے ہیں وہ سارے کے سارے من لم یرحم صغیرنا میں آ چکے ہوئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف مواقع پر چھوٹے بچوں کے ساتھ مختلف جو معاملات ہوئے ہیں اس کو چیدہ ہم آج انشاءاللہ مذاکرہ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول مبارک یہ بھی تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لے کے آتے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھاتے بھی، کبھی کبھی اپنی گود پہ بھی بٹھاتے اور اپنی ٹانگ پہ بھی بٹھاتے، اس کے لیے برکت کی دعا بھی کرتے. اگر ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہوتی کہ آپ ان کو حقنا، جس کو اس میں گھٹی کہتے ہیں، تو وہ بھی آپ دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کھجور کی گھٹی بھی دیا کرتے تھے. مسلمانوں میں جو ہجرت مدینہ کے بعد جو بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر ہے، اور اسما کے یہ بیٹے ہیں، اسما رضی اللہ عنہا کے یہ بیٹے ہیں. اسما کون ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہے. یعنی یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ عبداللہ کی خالہ ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے یہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ بچہ پیدا ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک کے کھجور کو چبایا اور اس کھجور کو اس بچے کو کھلایا اور اس کا نام عبداللہ رکھا. اچھا، یہ ہے کہ ان کا تذکرہ چلا ہے
تو آگے موضوع چڑھانے کی بجائے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ مسلمانوں میں مدینہ المنورہ میں جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا ہے وہ یہ، اور مسلمانوں نے اتنی اونچی آواز سے تکبیر اور اس بچے کو اٹھا کے پورے مدینہ میں انہوں نے اونچی آواز میں اللہ اکبر لگایا۔ وہ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہودیوں نے آ کے اپنا شوشہ چھوڑ دیا تھا، کہا تھا کہ ہم نے ان کے اوپر جادو کر دیے، یہ جو مہاجرین یہ ادھر سے آئے ہوئے ہیں نا، یہ ان کی ہم نے سارا سلسلہ نسل ختم کر دیا، ان کے اوپر ایسا جادو کیا ان کی نسل آگے چل ہی نہیں سکتی، بچہ ان کا کوئی پیدا ہو نہیں سکتا۔ ابھی انہوں نے بات کی ہی تھی، اور کیونکہ اسماء رضی اللہ عنہا جب مکہ المکرم مدینہ المنورہ میں پہنچی قباء کے مقام پر، تو چند ہی مہینے کے بعد اللہ جل جلالہ نے ان کو یہ بچہ عطا فرما دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشی ہوئی، مسلمانوں کو بھی خوشی ہوئی۔ آگے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ بچوں کے ساتھ، ایک پہلو میں انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ذهبت بعبد اللہ بن ابی طلحہ الانصاری، عبداللہ بن ابی طلحہ انصاری جب پیدا ہوئے تو ان کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ وہ مہاجرین میں سے پہلا بچہ اور یہ انصار کا بچہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ میں لیا، کھجور جب آئی تو کھجور اس کو کھلائی۔ اچھا، پہلی کھجور کھلائی جا رہی تو انصار کی فیوریٹ ڈش کھجور تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرماتے ہوئے فرمایا حب الانصار التمر، یہ دیکھو انصار کی گھٹی، ابھی اس بچے کو گھٹی ملی نہیں ہے اور کھجور پکڑ پکڑ کے زیادہ کھانے کی کوشش کر رہا۔ یہ بچے کو دیتے ہیں تو وہ اپنی فیوریٹ چیز کو، پسندیدہ چیز کو اپنی زبان سے اور ہونٹوں سے کوشش کرتا ہے کہ مجھے اور کھلاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو انصار کے بچوں میں بھی بچپن سے ہی کھجور کی محبت ان کی گھٹی سے پہلے ہی ان کو ملی ہوئی ہے، یہ کھجور بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو کھجور دی، دوسرا یہ ہے کہ یہ ان کے مزاج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بھی فرمائی۔ اگر تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی بچہ آتا تو ان کے نام بھی اچھے اچھے فرمایا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کے بہت مبارک اور اچھے نام رکھو۔ نام کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ شخصیت پر بھی ہوتے ہیں، اس کے اثرات اس کی ذات کے اوپر بھی پڑتے ہیں۔ عقیدہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نام جو بڑی عمر کے مسلمان ہوئے تھے ان کے نام تبدیل بھی فرمائے تھے اور اچھے نام رکھ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، سہل بن ابی سعد کہتے ہیں اتا بمنذر ابن ابی اسید الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں بٹھایا تو فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ کہا کہ ولیکن اسمہ المنذر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام منذر رکھا، یہ ایک فعال کرتے ہوئے، اچھی امید رکھتے ہوئے کہ ان کے آباء و اجداد میں سے منذر جو بڑے بہادر تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام یہ رکھا۔ اور عقیدہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کا نام ابراہیم بھی رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً زیادہ ناموں میں سے انبیاء کے نام بھی رکھا کرتے تھے، اور فرمایا کہ اللہ کو جو محبوب نام ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ کو بہت نام ہیں، محبوب نام ہیں۔ عبداللہ عبد الرحمن بھی بہت نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے، اور انبیاء کے ناموں پر بھی بچوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت رکھے۔ اگر تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی بچہ آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرماتے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اٹھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران مبارک پہ بٹھا دیا، بات چیت کی، اس کو تھوڑا سا کھلایا، تو اس بچے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیشاب کر دی، نہ ڈانٹا، نہ غصے ہوئے، نہ تیور بدلے، نہ کچھ کہا، صفائی کے لیے پانی بلوایا اور نظافت اپنی طہارت کر لی، لیکن بچے اور بچے کے والد اور کسی کو کچھ بات بھی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ دل لگی فرمایا کرتے ہیں، یداعبہم کے لفظ آتے ہیں، یداعبہم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ مذاق فرمانا اور ان کی جو ان کا لیول ہے اس کے مطابق اتر کے ان کو، جس کو کہتے ہیں، میں لفظ میں شاید میرے لیے
استعمال کرنا مناسب نہ ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا میں لفظ کہیں زیادہ اس طرف نہ چلا جائے، بھئی چھیڑا چھیڑی کرنا ہے کہ ان کے ساتھ ہنسی مذاق دل لگی والی باتیں کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جبہ سا آیا اور فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہم کس کو پہنائیں گے، کالا جبہ ہم کس کو پہنائیں گے؟ تو کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا. فرمانے لگے کہ یہ ام خالد کو پہنائیں گے. ام خالد حبشہ کی طرف ہجرت میں شامل تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب میں سے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنا دیا، اس کا بچہ بھی ساتھ میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی طرف دیکھ کے اور اس کی ماں کی طرف دیکھ کے، یا ام خالد ھذا ثنا و یا ام خالد ھذا ثنا. ثنا حبشہ کی زبان میں خوبصورت کو کہتے ہیں، حسن کہتے ہیں. مطلب ہے کہ وہ حبشہ رہ کے آئی تھی، حبشہ رہ کے آئی تھی، تو اس وقت حسن طیب یہ والا لفظ استعمال نہیں فرمایا، جو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں وہ والا استعمال فرمایا. مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی پشتو والے ہو اور آپ وہ کہیں تو اس کو کہیں خدے کہتے ہیں، خوبصورت اچھا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پنجابی اردو والا جب وہ اس کو دیکھے، واہ بھائی بڑا سونا، ایک ہے خوبصورت، ایک یہ ہے کہ پنجابی کو پنجابی والے لفظ میں اور ان کے کلچر والا لفظ بولیں گے تو اس کو زیادہ خوشی ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والا لفظ بھی استعمال فرمایا اور ان کو دعا بھی دی. عقیدہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر زینب رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، مجھے یا زوینب کہتے تھے، زینب کو یا زوینب کہتے تھے، مرارن مجھے اکثر کہتے تھے. کہتے ایک دفعہ ایسے ہوا کہ وہ چھوٹی بچی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ام سلمہ کی یہ بیٹی ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما چکے تھے، تو باہر نکلنے لگے تو اپنے اس پہ جو پانی وغیرہ گیلا سا ہوتا ہے تو وہ والا پانی مجھے دل لگی کرنے کے، یا زوینب کر کے یوں پھینکا، یوں میرے اوپر پانی پھینکا. کہتے پانی پھینکا، اس پانی کا اثر یہ تھا کہ بوڑھی ہو گئی مگر چہرہ بوڑھا نہیں ہوا. بوڑھی ہو گئی، چہرہ شاب، کہ فلم یزل ماء الشباب فی وجہی حتی کبرت، کہ وہ بڑی ہو گئی لیکن چہرہ ان کا وہی بچوں والا ہی رہا. اس کی جو طراوت ہے اور اس میں جو تازگی ہے، اس میں جو حسن ہے وہ بچوں والا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک. عقیدہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور محمود بن ربی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما کے باہر جیسے آئے تو چھوٹا بچہ تھا، ہمیں 5 سال کا. اب 5 سال کا بچہ محبت اور یاد دہانی اور روایت بھی کر رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں پانی تھا، فمجہ مجتن فمجہ فی وجہی مجتن من ماء من دلو یمازحہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں پانی تھا منہ میں، جس کو کہتے ہیں پانی منہ میں ڈالا اور گڑ 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 کرتے ہیں، گڑ 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 کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے مجھے چھو کیا، پانی چھو کیا میرے چہرے کے اوپر، تو ہنسی بھی آئی اور خوشی بھی ہوئی. اس میں بہت سارے پہلو نکل رہے. ایک تو یہ ہے کہ آقا دو جہاں مدینہ المنورہ اور بادشاہوں کے ساتھ اور کہاں کہاں، اور کیا یہ ہے کہ اس بچے کے ساتھ یہ والا جیسے بچے ہی ہوتے پیار دے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والا عمل. ایک اور صحابی ہیں عمیر رضی اللہ عنہ، یا ابا عمیر اس کو کہتے تھے. اس کا ایک پرندہ تھا، اس کا نام تھا نغیر، پرندہ اس کا نام تھا نغیر. تو وہ اڑ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وہ ملتے تو اس کو یہ فرماتے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، او تیرا نغیر کتھے. جب بھی ملتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہی فرماتے ہو، جب بھی اس کو سامنے آتا وہ پرندہ کتھے، طوطا کدھر، چڑیا آپ کی کدھر، خرگوش آپ کا کدھر. جیسے ہم چھوٹے بچے کی کوئی فیوریٹ چیز ہو، بکری ہو اور نس جائے، اس کا طوطا ہو اور وہ اڑ جائے، تو دادا ابو وہاں اس کو جو ہے اس کے ساتھ دل لگی کرنے والے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس کو ہمیشہ ہی فرماتے کانا طائر کانا یلعب بہ. حدیث میں آتا ہے کہ وہ پرندہ تھا اور اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، وہ اڑ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ دل لگی فرمایا کرتے تھے.
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل یہ کہ چند بچوں کو ساتھ میں کھڑا کر کے عبداللہ و عبداللہ چھوٹے بچوں کو، اور فرماتے ہیں کہ کون مجھ تک پہلے پہنچے گا، کون مجھ تک پہلے، 3-4 بچوں کو کھڑا کر لیا تو ان کو کہتے ہیں کہ لین میں 1 2 3 گو، جیسے ہم کہتے ہیں بچے، تو بچے بھاگتے ہوئے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سب سے پہلے آتا تو اس کو اٹھا بھی لیتے، اس کو بوسہ بھی لیتے اور اس سے پیار بھی فرماتے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والا عمل بھی بہت بچوں کے لیے محبوب ترین ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے بچوں کے قریب سے گزرتے، وَكَانَ إِذَا مَرَّ بِهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سلام کیا کرتے چھوٹوں کو، حالانکہ آداب میں سے یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، نبی آخر الزمان چھوٹے بچوں کو خود سے سلام فرماتے۔ سلام کرنے کے بعد مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِمْ عَلَى رُؤُوسِهِمْ، مختلف آلات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں کو اوپر تھوڑا سا جیسے ہاتھ کو پکڑ کے بندہ ایسے کر لیتا ہے، اور ان کے بالوں کو یوں تھوڑا سا کر لیتا ہے، اور یوں چٹکی سی ایسے ہاتھ کو پھیر لیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں کے اوپر ایسے گدگدی ٹائپ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اوپر سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے ان سے دل لگی اور مزاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بچے آتے تو ان کے مختلف، ایک تو یہ ہے روایت ہم نے ان کے سروں کے اوپر، تو ایسے گالوں کے اوپر بھی پیار دیا کرتے تھے۔ چھوٹے بچے آئے ہیں تو ان کو گال کے اوپر پکڑ کے جیسے یوں تھوڑا سا مروڑ دینا اور ان کو پیار دینا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے بھی کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے ساتھ نماز پڑھی، ثم خرج الى اہلہ، تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف چلے گئے، فخرجت معه، تو میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا، تو میں نے یہ دیکھا فاستقبلہ ولدان، تو بہت سارے بچے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا اور بات چیت کرنا شروع کی، تو فجعل يمسح خدي احدهم واحدا واحدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کی گال کو پیار فرماتے، انہی میں سے مجھے بھی، واما انا فمسح خدي، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی پیار کیا میری گال پہ، چہرے پر، اور کیفیت وہ بیان کرتے ہیں، کیفیت کیا، فوجدت لیدہ بردا او ریحا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے ایسی ٹھنڈک اور خوشبو دیکھی، ایسا تھا جیسے عطار کے مشکیزے سے ہاتھ نکلا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مجھے لگا دیا۔ چھوٹے بچے اور اس کیفیت اور اس انداز کو بیان بھی فرما رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہم تک پہنچا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اعرابی ہے، بدو ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کے پوچھا، فقالوا اتقبلون صبیانکم، فقالوا نعم، تو کہا کہ اچھا آپ یہ بتائیں، ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں سے پیار بھی کرتے ہیں، ان کو بوسہ بھی دیتے، چومتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی بالکل ہے، کہا ہم تو نہیں کرتے، ہم تو اپنے بچوں کو نہیں چومتے کبھی بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اگر تمہارے دلوں سے نرمی نکال دی تو میں کیا کر سکتا ہوں، اصلاح فرمائے، اصلاح فرمائے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین دونوں کو چادر میں چھپایا ہوا تھا، اور یہ ان کے ساتھ کھیل تھا، پیار تھا، اور ساتھ میں بوسہ بھی لیتے، اور یہ بوسہ اور یہ سارا کچھ اعلان سب کے سامنے، چلو بندہ گھر میں تو کشتیاں وشتیاں کر لیتا ہے، آن کیمرہ تو نہیں کرتا نا، مجمع میں اسٹیج پہ تو نہیں کرتا، لوگوں کے بیچ میں تو نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے بدو آیا تو اچھا اب بچوں سے پیار اتنا کہ بوسہ بھی دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پر بھی فرمایا کہ جو زمین والوں پر رحمت اور شفقت کرتا ہے، آسمان والا اس پر رحمت اور شفقت کرتا ہے، اور ان کو یہ سمجھایا۔ اور ہمارے یہاں کلچر میں بھی ہے کوئی ایسا یعنی کچھ علاقوں میں جو چھوٹا 40 دن کا ہوتا ہے وہ اس کو اٹھاتے نہیں ہیں، بہت سا دور کی بات ہے، اچھا 1-2 سال تک کچھ علاقوں میں ایسے ہیں وہ بچے کو بالکل قریب نہیں جاتے، حالانکہ اپنا بیٹا کیوں نہ ہو، اپنا بیٹا کیوں نہ ہو، وہ ایک عمر کے بعد اس کو تھوڑا تھوڑا دور دور سے ہیلو کر لیتے ہیں، اٹھانا، قریب جانا، وہ اپنے اپنے کلچر کے اعتبار سے کرتے ہیں، لیکن جب اسلام اور مسلمان اور سنت آ گئی تو پھر 1 منٹ سے پہلے اپنا کلچر جانا چاہیے۔ اپنی تہذیب کوئی تہذیب نہیں ہے، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا رہن سہن صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت
تعلیم اور ان کے ایمان کی باتیں بھی فرمایا کرتے ہیں. یعنی اس عمر کا بچہ، یہ چھوٹے ہیں تو یہ پلے گروپ جن کی میں نے ابھی بات کی ہے، یہ پلے گروپ ہے، چھوٹا ہے کھیلنے والا. لیکن کھیل کود کے ساتھ جو سمجھدار بچے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سکھلا بھی رہے ہوتے ہیں، کچھ باتیں بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. فرمایا یا غلام، بچے بات سنو. اب سبیان کہتے ہیں چھوٹے بچے کو، غلام اس کو کہتے ہیں جو بچے سے اوپر اور جوانی سے نیچے نیچے، شاب سے نیچے نیچے ہو، مطلب سمجھدار ہے. فرمایا کہ انی اعلمک کلمات، میں آپ کو چند باتیں سکھلاتا ہوں، آپ اس کو اپنے پلے باندھ لو. احفظ اللہ یحفظک، ایک بات یہ ہے کہ اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اللہ آپ کی ہمیشہ حفاظت کرے گی. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی دین کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اللہ ہمیشہ آپ کے سامنے ہوں گے، اللہ آپ کے ساتھ ہوں گے. اور اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، آپ کو جب ضرورت پڑے سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے کرنا، مدد مانگنی ہو تو صرف ایک اللہ سے مانگنا. ہاں وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، آپ یہ بات پلے باندھ لو، وَعْلَمْ کہ جان لو، جس کو کہتے ہیں پلے باندھ لو اور اپنے اندر راسخ کر لو. لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَن يَنْفَعُوكَ، پوری کی پوری دنیا، امت ساری کی ساری اس چیز کے اوپر جمع ہو جائے، ان کی میٹنگ ہو جائے، کانفرنس ہو جائے، ان کے ایگریمنٹ ہو جائے کہ ہم اس کو نفع دینا چاہتے ہیں، ہم اس کو فائدہ دینا چاہتے ہیں، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، کسی صورت میں آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے مگر وہی ملے گا جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی. دوسرا وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اب سب ایگریمنٹ یہ کر لیں اور سارے اس چیز کے اوپر جمع ہو جائیں کہ آپ کو وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ نے جو نقصان لکھ دیا وہی پہنچے گا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. بچپن سے کیا سکھلایا جا رہا ہے، چھوٹے بچے کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے، ان کے اندر اللہ کی وحدانیت، اللہ سے ہونا، اللہ کی قدرت، اللہ سے مانگنا، اللہ سے مدد مانگنا. یہ کب ہو رہا ہے؟ یہ بچپن میں ہی ہو رہا ہے کہ بچپن میں ان کو یہ چیزیں سکھلائی جا رہی ہیں. آگے بھی ان کی وہ حدیث ہے کہ اب یہ کام مکمل ہو چکے ہوئے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کہنے والا. اب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اور قرآن بھی سکھلایا کرتے تھے. ان جندب بن عبداللہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، نحن فتیان، اور ہم نوجوان. فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، تو ہم نے ایمان کو سیکھا قرآن سیکھنے سے پہلے. ہم نوجوان تھے، ہماری ایک ٹیم تھی، جماعت تھی، ہم نے ایمان سیکھا قرآن سیکھنے کے پہلے. پھر اگلی بات کیا فرماتے ہیں، بڑی غور کی بات ہے، اس میں تھوڑی سی بات بھی کروں گا. وہ کیا ہے؟ ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا، پھر ہم نے قرآن سیکھا اور اس برکت سے پھر قرآن کی وجہ سے ہمارا ایمان بڑھ گیا. اب اس میں سوچنے کی بات، ایک تو یہ ہے کہ بچپن نوجوان کہہ رہے ہیں ان کے ایمان جب بنا تو ایمان نے ان کو قرآن کے لیے کھڑا کیا، پھر قرآن سے ان کا ایمان مزید بڑھ گیا. تو مطلب یہ ہے ایمان کی محنت ہو رہی، ایمان کے تذکرے ہو رہے، ایمان کی باتیں ہو رہی. اگر یہ ایمان قرآن کا ترجمہ اور فہم قرآن، تلاوت قرآن پہ کھڑا نہیں کر رہا تو پھر اس ایمان کی فکر کی ضرورت ہے. ایمان بنے تھوڑا بہت اور قرآن نہ پڑھے اور قرآن کا ترجمہ نہ پڑھے اور قرآن کو سیکھے نہ، قرآن کی تعلیم خود نہ سیکھے، اور ایمان پھر اس ایمان کی فکر کی ضرورت. اور دوسرا پہلو کیا کہ پھر ہم نے قرآن سیکھا، قرآن پڑھ رہا ہو
قرآن سیکھ رہا ہو، قرآن کے فہم میں لگا ہوا ہو اور اس کا ایمان نہ بڑھے تو تب بھی فکر کی ضرورت ہے۔ دوسری جگہ پہ آتا ہے تعلمنا القرآن والایمان معا، ہم نے ایمان اور قرآن ایک ساتھ کیا کیا؟ سیکھا۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو ایمان کے لیے ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ نوجوانوں میں یہ چیز، یہاں پر فتیہ کا لفظ آتا ہے، وہاں چھوٹے بچے، پھر اس سے بڑے غلام، پھر یہ نوجوانوں کے لیے کیا ہے کہ قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لگا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سکھایا، یا بنیا، اے میرے بچے، ایسے ہے کہ اذا دخلت علی اہلک فسلم، جب کبھی بھی گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو۔ اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ یکن برکتن علیک وعلی اہل بیتک، آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے یہ برکت کا سبب ہوگا۔ ایک تو یہ عمل، سنت عمل ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گھر میں داخل ہوتے ہی آپ پڑھا کریں اور یہ ان کو دعا دیا کریں، چھوٹے بچے ہیں یا نہیں۔ اچھا، یہ ہے کہ آپ جب اپنے گھر والوں کے پاس جائیں تو یہ ضرور کیا، بعض علماء نے تو اس پہ اتنا بھی فرمایا ہے کہ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو تب بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ پڑھ لیا کریں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کے ساتھ جب کبھی کوئی ایسا موقع آیا کھانے وانے کا، تو بچے ہیں، وہ اپنے طریقے سے کھاتے ہیں، بجائے اس کے کہ تو اٹھ جا، چل جا، چل اٹھ، 1 منٹ تو پہلا تو اٹھ، مہمانوں کے ساتھ بھی نہیں، ادھر بھی نہیں، ادھر بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں، میں چھوٹا بچہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھانا کھا رہے تھے، تو جو سالن والی روٹی تھی، سالن کی جو پلیٹ تھی، اس میں جو ہے وہ میں کھیل رہا تھا، کبھی ادھر سے اٹھاتا، کبھی ادھر سے لقمہ لگاتا، ادھر سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا، یا غلام سم اللہ، بھائی اللہ کا نام لیتے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر کیا ہے، وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور جو آپ کے قریب ہے، آپ کے سامنے ہے، اس میں سے کھاؤ۔ وہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ پھر اسی کے اوپر کار بند رہا کہ اسی وقت اس طرح سے ان کو کتنے پیار سے سمجھایا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی کوئی ایسی، یہ تو ساری چیزیں ہیں آداب کی، پتہ تو اس وقت چلتا ہے کہ جب کوئی بچہ جو ہے وہ پٹھا کام کر لے، الٹا کام کر لے، تو پھر اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس کو تھپڑ پڑنا ہے یا مکہ پڑنا ہے۔ ساتھ میں یہ ہے کہ شکر کرتے ہیں 2 نہیں لائیاں، شکر کرتے ہیں 2 نہیں لائیاں، 1-2 لگا کے پھر اس کو شکر بھی کروانا کہ آپ کو اتنا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے معاملات بھی ہیں۔ تو ایک بچے ہیں ابو رافع، وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا تو میں انصار کی جو کھجوریں ہیں ان کو پتھر مار کے نیچے سے کھجوریں گرتی تھی تو وہ کھاتا تھا، تو مجھے پکڑ کے لے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امرود توڑتا ہے، ہمارے یہاں تو امرود ہے نا، یہ امرود توڑتا ہے، یہ کھجوریں اس طرح سے کرتا ہے کہ کھجوریں نیچے گرتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈانٹا نہیں، کوئی بات اس طرح کی سختی والی نہیں فرمائی، فرمایا کہ یا غلام لم ترمی النخل، بھئی آپ ایسا کیوں کرتے ہو، پتھر کیوں مارتے ہو اور کھجوروں کو کیوں یوں تباہ کرتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں ایسا ہے، الجوع یا رسول اللہ، بھوک لگتی ہے، مجھے بھوک لگتی ہے جس کی وجہ سے میں ایسا کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتھر نہیں مارنے، وَقُلْ مِمَّا يَسْقُطُ مِنْ أَسْفَلِهَا، کہ اوپر سے جو خود بخود گری ہوئی ہوں وہ نیچے سے اٹھا کے کھا لیا کرو، تو اوپر سے توڑنی نہیں ہے، ان کا نقصان نہیں کرنا، یعنی اجازت بھی دے دی، اس کی بھوک کا بھی علاج کر دیا، اس کی تربیت بھی فرما دی۔ مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات کیا ہے کہ اپنا ہی بچہ ہوتا ہے، اپنا ہی بیٹا ہوتا ہے، اس کو ہم دور کیوں کرتے ہیں، کبھی سمجھاتے نہیں، آرڈر ہی دیتے ہیں، حکم ہی دیتے ہیں، اور اس کو اگر پیار سے اکیلے میں اس کا اکرام اور اس کے ساتھ محبت والا رویہ اختیار کر کے اگر اس کو بات سمجھا دی جائے
تو اپنا بچہ بھی، دوسرے کا بچہ بھی، وہ طالب علم ہے، وہ محلے کا ہے، کوئی بھی ہے، پیار سے آپ ان کو بات سمجھا دیتے ہیں تو وہ اپنے پلے باندھ لیتا ہے. ہاں عین ممکن ہے اس وقت اس کو وہ بات سمجھ نہ آئے، لیکن سمجھ ضرور آئے گی. سنت طریقے سے کوئی کام کیا ہوا ہو اور وہ اثر نہ رکھے، ایسا ہو نہیں سکتا. کہنے والا سمجھانے والا کوئی کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ جو جس کمپنی کی پروڈکٹ ہے نا، اس میں جان ہے. کمپنی کی پروڈکٹ اگر بہترین ہے تو جو سیل مین ہے وہ چاواں سا بھی ہوگا تو پروڈکٹ میں جان ہے. جو سنت طریقہ ہے اس طریقے کو عمل میں لا کر آپ پیش کر دیتے ہیں، آپ جیسے کیسے ہیں، لیکن اس میں اثر ضرور ہے، وہ یاد ضرور رہے گا اور رہتا ہے. ہو نہیں سکتا کہ اس کو زندگی کے کسی موڑ پہ وہ فائدہ نہ دے، وقتی طور پر ہو یا نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو چھوٹے بچے ان کو ذمہ داری سونپتے. حضرت انس رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے ہیں، آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت فرمائی، اور ایک بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں ان کو ایک کام کے لیے بھیجا. اماں نے پوچھا کہ کیا کرنے آئے ہو؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کام کے لیے. کیا تھا؟ کون سا کام؟ کہا راز کی بات ہے. تو ماں نے سمجھایا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کسی کو نہیں بتلانا. مجھے تو دور کی بات ہے کسی کو نہیں بتلانا. تو پھر کیا ہے؟ پھر آگے کہتے ہیں کہ اس کے بعد صحابہ نے اور کچھ صحابیات نے زور لگایا، انہوں نے نہیں بتایا. پھر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے کسی کو نہیں بتلایا. پھر علماء نے لکھا ہے کہ علم کی یا نفع عام کی کوئی بات نہیں تھی، یہ ان کی گھریلو زندگی کے حوالے سے، ازواج مطہرات کے حوالے سے کوئی بات تھی، کوئی کام تھا، تو اس لیے انہوں نے نہیں بتلایا. اگر نفع بخش اور امت کا کوئی کام ہو اور ان کے نفع والی چیز ہو تو پھر صحابہ سے چھپنے والی اور چھپانے والی بات نہیں ہو سکتی، بلکہ نفع مند ہی ہوتی ہے، نفع بخش ہی ہوتی ہے. اس سے یہ پتہ بھی چل رہا کہ اپنے چھوٹے بچوں کو یا جو بچے ہیں ان کو ذمہ داری سونپنی اور ذمہ داری کے آداب اور سلیقے بتلانے، کہ یہ چیز گھر کی بات باہر نہیں بتلاتے، گھر والی بات باہر نہیں بتاتے، بزنس کی بات باہر نہیں بتلاتے، یہ والی بات ایسے نہیں کرتے. تو مسئولیت جو ان کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کے اوپر کھڑا کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اگنور نہیں فرماتے تھے، ان کو بڑی اہمیت دیتے تھے، اکرام فرماتے. یہ تو پکی سی بات ہے، جس کو آپ اہمیت دینا شروع کریں، جس سے پیار شروع کریں، وہ خود اس میں کشش ہوتی. اور چھوٹا بچہ تو اور زیادہ، چھوٹا بچہ تو اور زیادہ وہ آپ کے ساتھ جڑتا ہے، آپ سے سیکھتا ہے، آپ کے گن گاتا ہے کہ آپ اس کو سکھلاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایسے کہ سہل بن سعد الساعدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پانی کا پیالہ لایا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا جو پیالہ ہے وہ پیا. تو اب یہ ہے کہ دائیں طرف سے دینا سنت ہے، دائیں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دائیں طرف سے دیتے تھے. تو ایسے کہ ایک طرف یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور بائیں طرف اس وقت تھے ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ عنہ کا بعد صحابہ کرام، بڑے صحابہ کرام. اب یہ ہے کہ ایک طرف بچے کو دیں، یہاں سے شروع کریں، ایک طرف یہ ہے کہ ان کا اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکاہ تو فرمایا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بھائی اتاذن لی ان اعطی ہؤلاء، اب مجھے اجازت دیتے ہیں، آپ کی اجازت ہے اگر میں ان کو دے دوں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں میری باری کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سعادت ہے وہ میں لوں، میں نہیں اجازت دیتا کہ آپ ادھر سے دیں، جو دائیں طرف سے آپ دیتے ہوتے ہیں، میں چھوٹا ہوں تو مجھے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دی. ایک تو یہ ہے کہ عام چھوٹے کو اتنی اہمیت کہ میں اس طرح سے کر لوں اگر اجازت ہو تو، اور اس میں اس کا کوئی حق بھی نہیں، اور وہ بھی باکمال کہ اس کو پتہ ہے کہ اس محفل کے بڑے سردار اور بڑے میاں کو اگر میں ایسی بات کروں گا تو مجھے محفل سے نکالا نہیں جائے گا، مجھے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بڑوں کے محفل میں بیٹھ کے تم یہ کرتے ہو اور یہ کرتے ہو، اور ڈانٹا نہیں جائے گا سب کے سامنے. بڑے اور چھوٹے میں وہ ایک دبوچ کے رکھنے والا جو سلسلہ ہے وہ والا نہیں ہے. تو اس نے بھی صاف سے کہہ دیا کہ نہیں میں نہیں دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا کہ اس کا بھی احترام کیا اور اس کا اعتماد، کانفیڈنس لیول اس کا اتنا کہ اس نے کہا کہ مجھے میرا ہی چاہیے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ان کی تربیت کے لیے کوئی بھی ایسا عمل دیکھتے تو اس کی اصلاح فرماتے ہیں. ایک موقع پر ایسا ہوا، عبداللہ ابن عامر انہو قال دعتنی امی یوما ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد من بیتنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو میں بچہ تھا، مجھے میری ماں نے کہا بھائی ادھر آؤ آپ کو کھجور دوں، ہاں تعال اعطیک، آ جاؤ میں آپ کو کوئی چیز دیتی ہوں. تو وہ آگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کیا دینا تھا؟ آپ کے کھجور دینی تھی. فرمایا کہ اگر آپ نہ دیتی تو آپ کے لیے یہ جھوٹ لکھا جاتا، آپ کے لیے یہ جھوٹ لکھا جاتا. تو والدین بچوں سے جو وعدے کرتے ہیں اور ان سے جو بات چیت کرتے ہیں کہ آپ کو یہ لے دوں گا اور اس طرح سے کر لوں گا، اگر اس وعدے سے ہٹتے ہیں تو البتہ ایسا ہے کہ جیسے ہم نے ان کے ساتھ جھوٹ بولا، ان کو دھوکہ دیا. ہاں یہ ہے کہ اتنی کوئی بات جو ان میں ان کی تربیت کا جو پہلو ہے رہ رہے کہ وہ چھوٹا سا صفحہ ہمیں ملا ہے، چھوٹا سا دل ہمیں ملا ہے. اس نے جھوٹ سیکھنا ہے تو کہاں سے سیکھنا ہے؟ اس نے فراڈ سیکھنا ہے تو کہاں سے سیکھنا ہے؟ اس نے تو اس وقت سیکھنا ہے کہ جب ابا جان نے کہنا ہے کہ بیٹا جا کے کہو کہ ابا جان گھر پہ نہیں. اب تو جا کے کہو والا نہیں ہے، وہ بیٹھے ہوئے اور فون پہ بتا رہے ہیں میں آج کل لاہور، میں آج لاہور ہوں، میں نہیں آ سکتا، میں آج جو ہے وہ ابھی کہیں اور گیا ہوا ہوں. مطلب یہ ہے کہ بچوں کے سامنے اس طرح کی ان کی تربیت کو خود برباد کرنا، ان کی تربیت کو خود برباد کرنا. ڈرائیور سے ہمیں شکوہ ہے کہ ڈرائیور ہمیں چکمہ دیتے ہیں اور بوس جی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر روزانہ 10 چکمے دیتے ہیں. اگر ڈرائیور نے آپ کو دے دیا تو پھر کیا ہوا؟ تو آپ بھی تو فون پہ بیٹھ کے، ڈرائیور ساتھ ہے اور گاڑی پہ لگے ہوئے ہیں بھی یہ معاملہ اور یہ معاملہ. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے حوالے سے اگر کوئی ایسے معاملات ہیں بھی، کوئی کمی یا مجبوری اس طرح کی بھی ہے تو ان کو بچایا جائے تاکہ ان کے اندر یہ صفات اندر جا سکے. تو یقیناً یہی ہے ہر ایک چیز. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ، کیونکہ ایجوکیشن سے بھی تھوڑا سا تعلق ہے اور پڑھنے پڑھانے سے اور بچوں کے پلیٹ فارم سے بھی تھوڑا سا وابستگی ہے، تو جو دیندار طبقہ ہے وہ اس چیز کا فکر مند ہے کہ ہمارا بچہ چلا گیا، پپ جی نے تباہ کر دیا، گیمز نے جو ہے وہ ہلکا کر دیا، اور دوسرے انڈین کارٹون اور دوسرے کارٹون اور انہوں نے تو کر بچے ہمارے ہاتھوں سے چلے گئے. واللہ نہیں چلے گئے، بالکل ہمارے بچے نہیں گئے. ہم اس کوشش میں بھی ہیں کہ بھئی ان کا کارٹونز کا متبادل دے دیں، اس کوشش میں بھی ہیں کہ ان کو ایجوکیشن سسٹم مسلم اور اسلامک متبادل دے دیں جو ماڈرن تعلیم بھی ہو اور تہذیبی اور ثقافتی ہو. بالکل اچھی بات ہے. ہم اس فکر میں بھی ہے کہ ہر ایک پہلو پر ان کو ایسا ماحول اور معاشرہ دے دیں، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک چیز میں اپنے گھر میں کر لوں، ایک چیز میں اپنے گھر میں کر لوں، نہ آپ کو پپ جی نقصان پہنچائے، نہ آپ کو ان کا انگریزوں کا ایجوکیشن سسٹم نقصان پہنچائے، نہ آپ کو معاشرے کا کوئی نقصان پہنچائے، نہ آپ کو انڈین اور دوسرے تیسرے گندے اور گھٹیا کارٹون نقصان پہنچائیں. آپ ایک ڈیوائس، ایک سسٹم، ایک پروگرام اپنے دل میں انسٹال کر لیں، گھر میں لے آئیں، اس کو کہتے ہیں سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. بچے کو سنت کے ساتھ ڈیل کریں، پیار کے ساتھ ڈیل کریں، محبت کے ساتھ ڈیل کریں. یہ ساری تفصیل جو بچوں کو ڈیل کرنے والی ہے یہ ہے، اس کے اوپر آپ اس طرح سے کر لیں تو یقیناً یہ ساری چیزیں بچہ محبت میں، آپ کی محبت میں سارا کچھ چھوڑ سکتا ہے. اور چھوڑتے ہوئے ہم نے دیکھے بھی ہیں، موجودہ دور میں بھی ایسے بچے ہیں گھروں میں خوشحال اور بہترین ان کی زندگی گزر رہی ہے. 10-10 11-11 سال ان بچوں کے ہو چکے ہیں. کچھ فیملیز کو میں جانتا ہوں انہوں نے ابھی تک موبائل کو ہاتھ نہیں لگایا، اور یہاں کیا ہے کہ آ کے پوچھتے ہیں کہ 2 سال کا بچہ ہے موبائل نہیں چھوڑتا. وہ بھی دیا کس نے تھا اس کو؟ ماں نے پہلے تو خود دے دیا تھا، اینڈ میں جب رونا شروع ہوا کہ میری جان چھٹ موبائل لے جا. تو مقصود کہنے کا یہ ہے کہ سنت کو ہم اگر لے لیں گے تو ہمارے بچوں اور بچوں کی اگلی جو نسل ہے وہ بھی بچ جائے گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معاملات بچوں کے حوالے سے تھے، آپ کے سامنے پیش کر دیے. رب کریم اس پہ عمل اور رب کریم ہمیں اگلی نسل کے ساتھ سنت طریقے سے پیش آنے کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ
رسول الله رسول الله